السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، کل رات کو جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈرون حملوں کی کوشش کی گئی ہے، اور سب سے پہلے ایکچولی افغانستان سے جڑے اپنے جو ان کے اکاؤنٹس تھے، جس میں ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے سپوکس پرسن ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے داعش کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر حملے کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں کے اندر جو ہے ان صوبوں کے اندر جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر جو ہے حملے کیے گئے۔ اب ان کے مطابق، ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق، انہوں نے کہا کہ جناب افغان منسٹری آف ڈیفنسز ایئر فورس، اب کیڑی ایئر فورس ہے پتہ نہیں، ان کے پاس ایئر فورس کہاں سے آ گئی، ان کے پاس تو جہاز ہی کوئی نہیں ہے، تو بیسکلی ڈرون کو ہی جو ہے یہ ایئر فورس کا نام دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ساران ایریا کے اندر پشین کا جو ضلع پشین ہے بلوچستان کے اندر، ایک تو انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں پہ حملہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلیم کیا کہ جی ہم نے چترال کے شاہ سالم ڈیم جو ہے اس کے قدیم گرم چشمہ کے علاقے کے اندر جو ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے یہ اٹیکس کیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ظاہری باتوں کو سپورٹ جو ہے وہ انڈین اکاؤنٹس بھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور انڈین چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ ایکچولی جب انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد انڈین چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کی نشریات شروع ہو گئی۔ تو اس سے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے، ظاہری بات ہے یہ تو بھارت کی پراکسی بن چکے ہیں، اور ان کو تمام تر لاجسٹک سپورٹ یا ہر قسم کی جو انٹیلیجنس سپورٹ ہے وہ وہیں سے اب ملتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب اس طرح جو ہے ہم نے حملے کیے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں۔ بعد میں اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب 30 جون کو افغان طالبان حکومت نے اپنے زیر کنٹرول سرزمین سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی اور حمایت کے سلسلے میں بلوچستان میں سرحد پار 4 ابتدائی نوعیت کے ڈرون جو ہیں وہ بھیجے تھے۔ ان دشمن فضائی پلیٹ فارمز کا فوری طور پر پاکستان کے مضبوط فضائی دفاعی نظام نے سراغ لگا لیا۔ اعلیٰ آپریشنل تیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے جدید جوابی اقدامات کے ذریعے آنے والے 4 ڈرونز کو کامیابی سے ناکارہ بنا دیا۔ فوری اور مؤثر رد عمل کے باعث ان مضمون کوششوں کو مکمل طور پہ ناکام بنا دیا گیا۔ افغان طالبان حکومت کی ایسی چالیں ان کی جابرانہ حکومت کے تحت مشکلات کا شکار افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ افغان طالبان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ صرف افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ اپنی عوام کو ایسے ہتھ کنڈوں اور کھوکھلے بیانات کے ذریعے بہلانے کی کوشش کرنے کے بجائے انہیں دہشت گردی کی سرپرستی ترک کرنی چاہیے اور پرامن بقائے باہمی کے اصول کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تاہم اگر افغان طالبان پاکستان کو مشتعل کرنا جاری رکھتے ہیں تو انہیں ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ سو بیسکلی اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے جب کراچی کے اندر حملہ ہوا تھا، رینجرز کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک دہشت گرد جو پکڑا گیا تھا جس نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب میرا تعلق افغانستان سے ہے، اور اس کے بعد پورا اس نے ٹریننگ روٹ کس طرح ہوا اور اس کی ریکی کس طرح ہوئی اور اس کے بعد یہ اٹیک کس طرح کیا گیا، اس نے ایک ویڈیو بیان کے اندر یہ سب کچھ جاری کیا۔ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے، اور کل رات کو اس کے بعد افغانستان کی جانب سے اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جناب ہم بھی جو ہے اب جوابی کارروائی جو ہے کوئی نہ کوئی کریں گے۔ لیکن دونوں کی ظاہری بات ہے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ پاکستان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے جو ان کے ڈرونز آئے ہیں، اب یہ ان کے ڈرونز کتنے کو ایڈوانس ہوں گے آپ خود بھی اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں، میرے خیال میں مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 4 ڈرونز جو ہیں اس کو آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا ہے کہ 4 ڈرونز جو ہیں وہ پاکستانی حدود میں آئے تھے، لیکن انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے ایک سکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جو اینٹی ڈرون ایک گن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دیکھ سکتی ہے۔ اس سے بیسکلی ڈرون کو جو ہے ناکارہ بنایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مطلب ظاہری بات ہے مشین گنز کا استعمال کیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ جو 4 ڈرونز جو بھیجے گئے تھے اب ان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو وہ خود اناؤنس کر کے کلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ ڈرونز بھیجے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب ایک جوابی کارروائی ضرور ہو۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا آپ یہ ویلاگ کب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ شاید ابھی سٹارٹ ہو جائے یا آنے والے 24 سے 48 گھنٹے میں پاکستان کی جانب سے جو ہے اس کا سویر ریاکشن ضرور آئے گا۔
ساتھ ہی ساتھ اس سارے معاملے کے بعد ایک اور ایشو جو سامنے آ رہا ہے اب، جو بیسکلی نیکسس بنا ہوا ہے افغانستان کا اور بھارت کا. اب بھارت کے اندر بھارت بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کیا کچھ کرنے جا رہا ہے، ذرا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ان کی ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے فرسٹ پوسٹ، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے خود مطلب ڈکلیئر کیا ہے یہ بات کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مبینہ طور پر دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی کرنے والے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف، یہ فیٹف بیسکلی وہی ادارہ ہے جس نے پہلے پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ میں ڈالا ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے بڑی مشکل سے جو ہے اپنے آپ کو اس گرے لسٹ سے باہر نکالا تھا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں فیٹف کا جو ہے وہ دوبارہ اجلاس ہونا ہے، اور اس میں کوشش کی جائے گی، انڈیا کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جا سکے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کیوں یہ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں وویک اگروال، وہ ان کو ایک ہفتہ پہلے جو ہے فیٹف کا نائب صدر بنا دیا گیا ہے. وہ منتخب ہوئے ہیں نائب صدر. اب ظاہری بات ہے بھارت سے تعلق ہے ان کا، اور وہ فیٹف کے نائب صدر بن گئے ہیں. تو اور یہ پہلی دفعہ کسی بھارتی جو ہے عہدیدار کی تقرری وہاں پہ ہوئی ہے. تو اگروال جو ہے وہ اس وقت بھارت کی وزارت ثقافت میں سیکرٹری ہیں، اور 1 سال کی مدت کے لیے جولائی 2026 سے جون 2027 تک جو ہے وہ وہاں پہ یہ خدمات انجام دیں گے. اور بھارتی عہدیدار کے فیٹف میں آتے ہی بھارتی رہنماؤں جن میں اسد الدین اویسی بھی شامل ہیں نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس نئے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں دوبارہ شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں. اندازہ کیجئے کہ یہ جو اسد الدین اویسی ہیں یہ مسلمانوں کے لیڈر وہاں پہ کہلائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور اٹیمپٹ جو ہے وہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آبویسلی دے ول انشاءاللہ فیل، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب کافی حد تک ان چیزوں میں اب آگے آ چکا ہے، اور اب اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان کو جو ہے گرے لسٹ میں ڈالا جائے. لیکن آپ جو کوآرڈینیشن ہے دونوں کی، افغانیوں کی اور بھارتیوں کی، وہ میں آپ کو وہ صرف دکھانا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سائبر حملہ آور ہیکرز نے جو ہے وہ ایک انڈین نیوز چینل ٹی وی 9 کے نیٹ ورک سٹریم کو جو ہے وہ قبضے میں کر لیا، اور ہندوستان کے صدر کے خطاب کی نشریات اس وقت جاری تھی جب ان کا خطاب کاٹ کر ایک پیغام دکھایا گیا، اور اس کے بجائے پاکستانی قومی ترانہ جو ہے وہ انڈین چینل کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. تو وہ تو ویسے ہی مطلب جل سڑ گئے ہوں گے، جلنا سڑنا تو خیر ان میں ویسے بھی ہے. تو اس میں مطلب ان کو پاکستانی جو ہے وہ قومی ترانہ سننا پڑ گیا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہاں پہ یہ بھی ہوئی ہے. ٹی وی چینلز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو جیو نیوز آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ اس وقت اس کی نشریات معطل کی گئی ہیں پیمرا کی جانب سے. تو انہوں نے پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس کو آگاہ کیا ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹری تھی جس کی وجہ سے جیو کے اوپر جو ہے یہ 15 دن کی پابندی لگی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکیومنٹری بنانے والے اور اس کا پریویو کرنے والے جو افراد ہیں ان کو نوکری سے اب برطرف کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیو نیوز کی لائسنس ہولڈر کمپنی کی طرف سے سپریم کورٹ کے وکیل سائم ہاشمی نے انتظامیہ کی جانب سے غلطی کا غیر مشروط اعتراف کیا، اور غیر مشروط انہوں نے معذرت بھی کی. کونسل کو جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ایڈیٹوریل اب کمیٹی ہے اس کے اندر وہ ایک عالم دین کو بھی جو ہے وہ اب شامل کرنے جا رہے ہیں، تاکہ حساس نوعیت کی جو چیزیں ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہاں پہ ایک گائیڈنس مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ میڈیا کی اور نیوز کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک فیک نیوز پچھلے 24 گھنٹے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے میں آئی، اور وہ تھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے ایک بہت ہی غلط خبر جو ہے ان کے بارے میں پھیلائی گئی کہ خدا نخواستہ وہ انتقال کر گئی ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ٹوٹلی ایک فیک نیوز ہے. اس پہ برائے مہربانی، میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ گروپوں میں، مجھے پتہ نہیں کل کتنے لوگوں نے مجھے میسیجز بھیجے، میرے اپنے سگے رشتہ داروں نے مجھے میسیجز بھیجے کہ جناب یہ ہمیں جو ہے وہ سننے کو ملا ہے. تو برائے مہربانی اس قسم کی فیک نیوز کے اوپر جو ہے کان مت دھریے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو لیگل ٹیم ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے، مجھے گاہے بگاہے ان کے بارے میں اپڈیٹ دیتی ہے. میں نے اپنے کسی ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد از ناٹ ویل، یہ حقیقت ہے. ان کو اسپائنل کارڈ کا جو ہے وہ ایک ایشو ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ 100 قدم بھی صحیح طرح نہیں چل پاتی. ان کی کیمو تھراپیز جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے گاہے بگاہے وہ ہاسپٹل بھی جاتی رہی ہیں. تو ان کی ہیلتھ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، بٹ اللہ کا شکر ہے کہ جان لیوا نہیں ہے. ان کو مطلب اٹھنے بیٹھنے میں اس قسم کی چیزوں میں جو ہے وہ پرابلم ضرور آتی ہے. اینڈ لیکن یہ جو خبر تھی برائے مہربانی ہم نے کہا ذرا اس کو آپ کو جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ غلط خبر ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ اس ایسی خبروں کے اندر جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں ہے.
اس کے علاوہ کل ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہم لوگ تب تک ایکچولی ویلاگ کر چکے ہوئے تھے, بالکل اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. لاہور کے علاقے کاہنہ میں جو ہے وہ ایک ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک گھر جو تھا اس کی چھت گرنے سے وہاں پہ 14 بچے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے, جبکہ 6 کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. 20 بچوں کو اس کے ملبے کے نیچے سے نکالا گیا. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ بیسکلی یہ ایک سنگل سٹوری گھر تھا اور وہاں پہ ایک خاتون نے جو ہے ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا اور اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو جو ہے وہ وہاں پہ پڑھاتی تھی. ایک ہی فیملی کے ایکچولی 7 بچے وہاں پہ جو ہے ٹیوشن پڑھ رہے تھے. تو وہ جو چھت تھی اس پہ جو ہے وہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا اور وہ چھت جو ہے وہ ٹوٹی, گری اور بچے جو ہیں اس کے ملبے تلے آ گئے اور مٹی تلے دب گئے اور ان کو پھر لوگوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی. لیکن آبویسلی چھوٹی سی جان اور جب اتنی مٹی ان کے اوپر آ کے گرے, سانس لینے میں جو ہے وہ بہت تکلیف ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہے کئی بچے جو ہیں ان کی نبض نہیں چل رہی تھی. تو 14 بچے جو ہیں اس میں افسوسناک طور پہ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ 8 بچے اور ایک ٹیچر جو ہے وہ زخمی ہیں, جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹیوشن سینٹر تھا یہ محکمہ تعلیم کے پاس رجسٹرڈ نہیں تھا. ہمارے یہاں پہ فرینکلی اسپیکنگ یہ جو ٹیوشن سینٹر ہوتے ہیں ان کی رجسٹریشن کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. مطلب جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹیوشن سینٹر کھول لیتا ہے, کوئی رجسٹریشن نہیں ہو رہی, کوئی نہیں چیک کیا جا رہا. اور میرے خیال میں اس کو چیک کیا جانا چاہیے. 2-4 چیزیں ہیں, میں اس میں ظاہری بات ہے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ دا بلیم گیم اوور ہے, لیکن اس سے بہت بہتر کام بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آپ بیسکلی گورنمنٹ جو ہے آپ اتنے سارے اگر یہ چیزیں کرتی ہے, مطلب آپ لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں اور اس قسم کی ساری چیزیں کرتے ہیں, تو برائے مہربانی اسکولز کو, کالجز کو اور اس طرح کے ٹیوشن سینٹرز کو جو ہے لازم, ایک تو سب سے پہلے لازم کریں کہ وہ رجسٹرڈ ہونے چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی ایس او پی کے انڈر آتے ہیں. یہ بچے کتنے بچے ان کے پاس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, وہ ان بچوں کے قوائف جو ہیں وہ جانے چاہیے محکمہ تعلیم کے پاس. کوئی نظام نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ, اور اتنی بڑی تعداد میں بچے جو ہے ایک ایسی بلڈنگ کے اندر کام کرے. ایک بات. دوسری بات یہ, آپ کو پتہ ہے مغربی ممالک کے اندر جو ہے آپ نے گھر میں ایک چھوٹی سی کنسٹرکشن بھی کرنی ہو, اپنے گھر کے کچن کو یا اپنے گھر کے کسی کمرے کو آپ نے کنسٹرکشن کا کوئی بھی کام کروانا ہو, آپ کو پہلے علاقے سے, یا چلے میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ یو سی جو ہوتی ہے آپ کو جا کے اس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور آپ کو اپنا پلان جمع کروانا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ میں اتنی دیر سے اتنی دیر تک یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہوگا. اس کے بعد دیر آر سرٹن کنڈیشنز جس کے تحت آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. آپ کے ٹائمنگ آپ کو بتائی جاتی ہے, آپ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم پہ کریں گے, فلاں دن آپ نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ سنڈے کا دن ہے, میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جناب سنڈے کا دن ہے, سنڈے کے دن جناب لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, اس دن کوئی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوگا. یا آپ کو ٹائمنگ جو ہے وہ بتائی جائے گی. اس کے بعد آپ کو یہ بتایا جائے گا یہ اجازت اتنی دیر کے لیے. یہ نہیں کہ آپ نے جناب کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تو پتہ لگے کام جو ہے وہ 1 مہینے میں ہونا تھا تو 3 مہینے جو ہے وہ ٹھوکا ٹھاکی چل رہی ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ پورا ایک نظام ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں, جس کا دل کرتا ہے کنسٹرکشن شروع کر دیتا ہے. کنسٹرکشن اب آپ اندازہ, سب سے بڑی بات یہ دیکھیے نا, وائلیشن آپ یہ دیکھیے کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے چھت کے اوپر اور چھت کے نیچے بچے پڑھ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی ایک مطلب نااہلی ہے, حماقت ہے کہ ایسی چھت کے نیچے جو ہے وہ بچے بٹھائے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ, میں ظاہری بات ہے یہاں پہ دوبارہ میں یہی بات کروں گا, بہت سے ایسے کام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اکثر میں نے ایکچولی کل رات کو اپنے پروگرام کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے اسکولوں کے اندر اتنی بہتر امپرومنٹ ہو سکتی ہے. آپ نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں لیپ ٹاپ بانٹ دیے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو, جناب اچھے اسٹوڈنٹس کو جو ہے لیپ ٹاپ بانٹی گئے. اس کے اوپر جو ہے چیف منسٹر انیشیٹو اور یہ ساری چیزیں جو اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی. اسکولوں کو آپ نے بہتر کرنا ہے نا, سب سے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیں. کلاس رومز کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگائیے. ان کیمروں کے کوڈز جو ہیں, یوزر نیم, پاسورڈز, جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کے پاس ہونے چاہیے کہ وہ دن کے وقت کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کے بچہ کس طرح پڑھ رہا ہے, وہ کلاس میں کتنا سیریس ہے, ٹیچر کیسا پڑھا رہی ہے یا پڑھا رہا ہے, یہ سارا کچھ ماں باپ خود آبزرو کر سکیں. بہت بڑا انکشاف ایکچولی, سوری ذرا بات ادھر کو چلے گی, لیکن چونکہ میرے اپنے گھر میں بچے ہیں تو میں اس لیے بڑا کنسرنڈ ہوتا ہوں اس معاملے میں. کووڈ کے دوران نا بہت سے لوگوں کو ایک نیا انکشاف ہوا تھا, اور وہ یہ ہوا کہ کووڈ میں ہوئی کلاسیں آن لائن. جب وہ آن لائن ہوئی نا, تو جب گھروں کے اندر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپس کے اوپر جو ہے وہ کلاسیں ہونا شروع ہوئی, تو تب ماں باپ نے دیکھا کہ اچھا ہمارا بچہ ایکچولی پڑھتا کس طرح ہے, یا اس کی ٹیچر کیسی ہے. انگریزی کی ٹیچر کو انگریزی خود بھی صحیح آتی ہے کہ نہیں آتی, اور معیار تعلیم کیسا ہے. معیار تعلیم سے زیادہ معیار ٹیچنگ کیسا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے.
تو ذرا پتہ تو لگے جب آپ یہاں سے اپنے صاحبزادے یا صاحبزادی کو بھیج رہے ہیں اسکول تو پتہ تو لگے آپ کو کہ ایکچولی وہ کس ماحول میں پڑھایا جا رہا ہے اس کو. خیر یہ بات کہیں اور چلی گئی. میں تو یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا میں اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. تو میرا خیال میں بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہوش آتی ہے اوہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا, اوہو ہم یہ بھی کر سکتے تھے, یہ قانون سازی نہیں کی ہوئی, پہلے ہی کر لیں. یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں. مطلب اس ملک کو جو ہے وہ تقریباً 70-80 سال ہونے لگے ہیں, تو ابھی تک آپ کے پاس یہ بیسک چیزیں جو اور کچھ نہیں. باہر کے ملکوں سے دیکھ لیجئے انہوں نے کون کون سے جو ہے وہ اس اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں, انہی کو اڈاپٹ کر لیجئے. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن بس سستی ہے, کاہلی ہے, اور کیا کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور یہ جو قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز بل, میں نے اس کے بارے میں کل اور پرسوں بھی میں نے بات کی تھی. پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی احتجاج ہوا, اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا, سول سوسائٹی نے بھی کیا, ہم نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی کہ یہ جس قسم کی شکیں اس کے اندر بنائی جا رہی ہیں, اور یہ جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے, انہوں نے بیسیکلی کہا ہے انٹیلیجنس کمیٹی ایک بنے گی, انٹیلیجنس کمیٹی نو جہاں بندہ پڑھا لگے گا انہوں چک کے اندر چلو جی نہیں پسند بھائی جان, آپ نے صحیح طرح کام نہیں کیا, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ فلاں چیز کیوں ڈال دی, چلو جی اندر. آپ کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ ٹریکر بھی لگایا جا سکتا ہے. مطلب بہت سی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل. اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب گورنمنٹ کو جو ہے وہ واپس بھجوا دیا گیا یہ بل, اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے یہ کہا ہے کہ اس کو اثر نو جو ہے وہ اب چیک کیا جائے گا. اب دیکھیں اگلی صورت جو ہے وہ اس کی کیسی باہر آتی ہے. دوسرا, پچھلے چند دنوں سے جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب اور مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے درمیان ایک کولڈ وار سی جو ہے وہ آپس میں چل رہی تھی. مطلب یہاں پہ سیاسی مبصرین تو یہ بھی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ شاید اپوزیشن کو زیادہ فیور دے رہے ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. تو کہنے والے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے کچھ اپنے پرسنل ریزنز بھی تھیں, پرسنل ریزنز ان سینس اپنے حلقے کے حوالے سے, کیونکہ ملک احمد خان نے ایکچولی نون لیگ کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے, خاص طور پہ اس سے پہلے اپنے ان کا جو علاقہ ہے قصور کا, کھڈیاں کا, اس ساری جگہ کے اوپر جو ہے انہوں نے جلسہ وغیرہ منعقد کیا, ایک نہیں ایک سے زائد جلسے وہاں پہ منعقد کیے. بعد میں اس کے بعد یہ جب اسپیکر بنے تو سننے میں آیا کہ ان کے 2-4 چیزیں تھیں جو ایکچولی بیوروکریسی نے کرنے سے انکار کر دیا تھا. ملک احمد خان صاحب کچھ اس کے اوپر بھی ناراض تھے. تو اب ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے, اور اپیرنٹلی الیجڈلی شاید وہ چیزیں جو ہیں اب دور ہو گئی ہیں. تو وقت کے ساتھ پتہ لگے گا کہ کیا وہ جو آپس کی تھوڑی سی رنجشیں تھیں وہ کلیئر ہوئی ہیں یا نہیں. اس کے علاوہ کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. کل یہ خبر آئی کہ آزاد کشمیر میں جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے سربراہ شوکت نواز میر, انہیں جناب گرفتار کر لیا گیا ہے. پہلے اس سے پہلے 1-2 دن پہلے جو ہے یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ شاید وہ بارڈر کراس کر کے مقبوضہ کشمیر میں چلیں گے, لیکن دوز نیوز ور ناٹ کریکٹ. اب یہ پتہ لگا ہے کہ جناب ان کو کل گرفتار کیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی بھی تھے, تو ان دونوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اور ظاہری بات ہے ان کے اوپر جو ہے مقدمات تھے وہ آلریڈی بنے ہوئے تھے, کالعدم تنظیم سے ان کا تعلق تھا, لیکن جو فیس آف دا جو آپ سمجھ لیجئے جو تنظیم تھی وہ شوکت نواز ہی تھے. تو اب انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اب اس کے بعد کیا ریاکشن ہوتا ہے, کیا چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی یا مزید گرم ہو جائیں گی, وی ڈونٹ نو, لیکن دس ہیز ہیپنڈ لاسٹ نائٹ. اس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایکچولی ٹویٹ کیا گیا, اور اس میں ان کی ایک لمبی میں اسٹوری میں وہ جو انہوں نے لکھا ہے میں سنا دیتا ہوں. انہیں کا مشہور انقلابی چی گویرا جب مخالف فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوا تو اس کی مخبری ایک مقامی چرواہے نے کی تھی. جب چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم نے اس شخص کی مخبری کیوں کی جبکہ وہ تو تمہارے حق اور بہتر مستقبل کے لیے جان پر کھیل رہا تھا, تو چرواہے نے سادہ مگر دل چیر دینے والا جواب دیا, اس لیے جناب کیونکہ باغیوں کی گولیوں کی آواز سے میری بکریاں ڈر جاتی ہیں. بس یہی تاریخ آج دھیرکوٹ, سنگڑا, بٹھارا میں دہرائی گئی. فرق صرف یہ ہے کہ شوکت صاحب نہتے تھے اور مخبر کے پاس بکریاں نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفادات تھے. سو بیسکلی وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی مخبری کی گئی ہے, اور ان کے اپنے کسی ساتھی نے جو ہے ان کی لوکیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس طرح یہ گرفتار ہوئے ہیں. اب ظاہری بات ہے ہی واز اے فیس آف دس ہول تنظیم. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ کیا اثرات آتے ہیں. اس کے علاوہ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا ان کی بہنوں کا, لیکن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جو ان کی بہن ہے ان کی ملاقات کے لیے بھی جو ہے وہ دیگر بہنیں راضی ہو گئی تھیں کہ جناب ان کی ملاقات جو ہے وہ کروا دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی ملاقات وہاں پہ نہیں ہو سکی. البتہ بشرا بی بی کی فیملی جو ہے وہ سننے میں آیا کہ ان کی ملاقات بشرا بی بی سے ہو چکی ہے. اس کے علاوہ
اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دوبارہ آپس میں لڑ پڑے. لڑتے بہت ہیں یہ لوگ, یا یہ دوسروں سے لڑتے ہیں یا آپس میں لڑتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوتا ہے. تو یہ آپس میں لڑ پڑے. علیمہ خان صاحبہ جو ہے لڑائی چھڑاتی بھی رہی, لیکن کارکنان جو ہے وہ ایک دوسرے کو مطلب زد و کوب جو ہے وہ کر رہے تھے, دھکے مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. یہ اکثر اوقات جو ہے وہ ان کے دھرنوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے. اب تک لیتا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.